الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ والے فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی مسورات عورتیں حضرت انبیاء علیہ السلام کو جتنے بھی ان کی بیویاں جن پیغمبروں کو ساتھ دی دین کے کام کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر دین چمکیا۔ جن پیغمبروں کی بیویاں ساتھ نہیں دیے تو اس زمانے کے اندر دین پھیلا نہیں۔ تو اسی طرح عورتوں میں بھی بہت سارے اللہ والے تھے۔ عورتوں کے اندر جب دین آتا ہے تو گھر چمک جاتا ہے، تو اس لیے عورتوں کے اندر بھی دین آنا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کر ہم دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ان کے ماں کی، ان کی بہن کی، ان کے بیویوں کی دین کو آنے کے واسطے ایک محنت ہوتی تھی۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت صورت کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، رنگ کے اعتبار سے، ڈھنگ کے اعتبار سے انہوں، لیکن ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ سے لینے والے تھے، اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، اما جان ہمیں آپ کی زبان سے جو ہے اللہ کی تعریفیں سنتے ہیں، اللہ سے ہونے کے یقین کے باتوں کو ہمیں سنتے ہیں، نیک بیویوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں شیطان کے بارے میں بھی کچھ معلوم کر لینا چاہتے ہیں۔ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کی تعریف پوری نہیں ہوتی تو شیطان کی برائی بولنے وقت کا ہے۔ رحمان کی تعریف کے واسطے، رحمان کی بڑائی کے واسطے وقت بس ہوتا نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے اللہ والے تھے انہوں، جب ان کے گھر کے اندر ایک مرتبہ چور داخل ہوا، حضرت نماز میں تھے، تو ان کا گھر کے اندر کیا بھی چیزاں نہیں تھے چرانے کے واسطے۔ ایک جو ہے موٹا داٹا ایک چادر سکا، ایک لباس سکا پہنتے تھے، وہ پڑا ہوا تھا۔ میں آئی ہوں کیسا بھی، اب خالی کیسا جانا کر بول کو وہ چرانے کی نیت سے، وہ جو ہے لے کو جانے کی نیت سے جب اسے چھیا انہیں، تو جو ہے ایک دم جو ہے اس کی زمین اسے پکڑ ڈالتی اور جو ہے اسے ہنکیاں چلا دی، اور نابینا ہوا تھا وہ، کیا رہے کپڑے کے اندر کیا ہے؟ جب کپڑے کو نیچے ڈالتا تو اسے آنکھ آ جاتی، ارے کیا کی بڑی کرامت ہے نا کپڑے میں بول کو، پھر کو جو ہے لے کو چلانے کی واسطے کوشش کرتا تو پھر اسے ہنکیاں چلاتی۔ اس طرح سے 3 مرتبہ کرتا، 3 مرتبہ اس کی ہنکیاں جاتی، توبہ کر لے کو جو ہے میں اب اچھی زندگی جینا، اب کیا اسے کون نصیحت کرے سو نہیں، کیا بھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا خالی کپڑا چرایا اور جو ہے لے چل جانے کی ارادہ کرا، اور جو ہے 3 مرتبہ لے جانے کی کوشش کرا تو لے کو نہیں جا سکتا، تو اس کے ہنکیاں چلے گئے۔ تو فوراً جو ہے توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا، اللہ میں آپ سے اچھی زندگی گزارتوں بولا، تو اسے پھر آنکھ آ گئی۔ تو ہمیں بھی ایسا، ہمارے ماں بہنیں بھی ایسے اللہ والے بننے کی کوشش کرنا۔ کیا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے ماں بہنوں کو بنانے کی ہمیں کوشش کریں، نیک بنانے کی، پاک بنانے کی، ایماندار بنانے کی، اللہ سے لینے والے اور اللہ سے مانگنے والے بنائیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب النواس ہند الاولیاء اجمیر چشتی رحمت اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے بول کر گئے کہ امی جان میں سفر میں جا رہا ہوں دین کی محنت کے واسطے، تو میں جو ہے امی سے بول کر جاتے ہیں، جب واپس آتے تو تھوڑے دن پکڑتے، اور واپس آنے کے بعد بڑے خوشی کے ساتھ اماں سے بولنے لگتے، کارگزاری سنانے لگتے کہ امی جان آج میرے سفر میں بہت میں نفع حاصل کیا ہوں، امی جان بیٹے کیا بات ہے؟
تو امی جان میں میرے ہاتھ پر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ میں گن نہیں سکتا کہ شراب پینے سے توبہ کرے، زنا کرنے سے توبہ کرے، ہر برائی سے توبہ کریں. بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئیں اور بہت بہترین سفر امی جان یہ اس کے اندر ہے. بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے دین کو چلنے کی پختہ ارادہ کر لیں. میرے ہاتھ کو بہت سارے جو ہے تعداد توبہ کریں، بیعت کریں زندگی بدلنے کی. تو ان کے امی جان کہنے لگے بیٹے اس کے اندر میری بھی محنت ہے، اس کے اندر میری بھی کوشش ہے، اس کے اندر میرا بھی حصہ ہے. حضرت خواجہ غریب النواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی امی جان سے محبت کے ساتھ پوچھتے ہیں امی جان تمہیں گھر میں رہتے ہیں، میدان میں جا کر میں کام کرتا ہوں کہ میں کرے سو کام کے اندر ہے، میں کرے سو محنت کے اندر ہے، تمہارا بھی حصہ کیسا امی جان؟ میں معلوم کر لینے کے واسطے پوچھتا ہوں. بیٹے جب تو دنیا میں آیا تو جو ہے میں چیزیں بغیر وضو کے کبھی بھی دودھ نہیں دی، اور تیرا میں بہترین نام رکھا اور بہترین انداز میں تربیت کری، اور ہمیشہ جب تو چلتا ہے اور جو ہے تیرے پیچھے میں دعائیں کرتی رہتی ہوں. جب جا کر اللہ پاک چیزیں، اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان، اللہ کی مدد تیرے ساتھ. واقعی امی جان، واقعی امی جان، اب میں جو ہے معلومات کر لینے کے واسطے آپ کو پوچھا ہوں. تو اتنے بڑے ہندو الاولیاء کے پیچھے اپنی ماں کی ایک محنت ہے، دعا ہے، کوشش ہے. تو اس طرح ہمیں بھی جو ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر جو ہے ہمیں تعلیم کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو ہمیں اللہ والے بنانے کی ہمیں کوشش کرے. میں بچے کو جو ہے کھڑکو پیشاب کرتا تھا، بچہ بیٹے کھڑکو پیشاب کرنا نہیں، جانور کا کام. آج کیا ہوگا؟ آج ماں باپ کی اتنی بھی فرصت میں ہے کہ بچہ کھڑکو پیشاب کرتے رہے تو بھی بیٹے بیٹھ کو پیشاب کرے. کھڑکو پیشاب کرنا جانور کا طریقہ ہے. آج ہمت نہیں، وہ خیال بھی نہیں. تو بچہ کھڑکو پیشاب کرتا تھا، آواز آئے تو میں دیکھوں کہ کھڑکو پیشاب کر رہا ہے. بیٹے بیٹھ کو پیشاب کر، تمیز کے ساتھ قبلے طرف پیشاب کرنا نہیں ہو. اب وہ بچہ کیا بولا؟ ہمارے بابا بھی ویسا پیشاب کرتے سو میں بھی ویسا کرتا ہوں. بولے ایسا ہے آج ہماری حالت ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں کہ بچے ہمیں جو ہے صحیح راستہ چلیں گے تو بچوں کو بھی وہ صحیح راستہ ملے گا، ہمیں غلط راستہ چلیں گے تو بچیوں کو بھی وہی غلط راستہ ملے گا. ہمارا کیا، ہمیں جو ہے دنیا داروں کو دیکھ کر، سناٹروں کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر نہیں، ہمیں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیویاں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا طریقہ، عورتوں کے واسطے اور مردوں کے واسطے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ. تو اس پر ہمیں چلیں گے تو اللہ پاک دنیا میں آخرت میں ہم سب کو اللہ کامیاب فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.